اور شہوتیں، اس کا علاج کیا ہے؟ جب تک انسان لو ڈیزائرز، سفلی خواہشات کو اپنے پاؤں تلے روندتا نہیں ہے، اس وقت تک انسان کی جان نہیں چھوٹتی۔ اس کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے جو اللہ عز و جلال نے اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ مال بھی مل کے رہے گا، وہ عزت بھی مل کے رہے گی، وہ منصب بھی مل کے رہے گا، وہ شہرت بھی مل کے رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکے گی۔ اس لیے حلال طریقے سے کسی چیز کو حاصل کرنا چاہیے، حرام طریقے سے نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے ایک غلام کو اپنی سواری دے کے گئے، کہا تم خیال رکھنا گھوڑے کا، میں نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھی، واپس آئے تو اکیلا گھوڑا کھڑا ہے، نہ غلام ہے نہ گھوڑے کے اوپر ساز و سامان ہے۔ اس کو پکڑا اور بازار میں لے گئے، ساز و سامان وہی پڑا تھا جو ان کا اپنا تھا۔ پوچھا کتنے کا دو گے؟ کہا 2 دینار کا۔ خرید کے اپنے گھوڑے پہ رکھا۔ پوچھتے ہیں ویسے آپ کو جس نے بیچا ہے کتنے کا بیچا ہے؟ کہا 1 دینار کا۔ مسکرا کے کہتے ہیں دیکھو فیصلے، میں جب مسجد میں جا رہا تھا تو دل میں میرے نیت یہ تھی کہ اس نے میری بات مانی ہے، نیکی کی ہے، جب میں واپس آؤں گا تو میں 2 دینار اس کو تحفہ دوں گا۔ وہ حلال تھے اس کے لیے، اس نے چوری کر کے بیچا ہے، ملا بھی 1 دینار ہے اور حرام کام بھی کر گیا۔ جب انسان غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو انسان کو وہ کچھ ملتا بھی نہیں ہے، سوائے گناہ اس کے اوپر باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ عز و جلال کا تقرب ملتا ہے تو وہ حلال کے ذریعے ملتا ہے، حرام کے ذریعے نہیں ملتا۔